بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر۔ جس گھر کے اندر اس صورت کو پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اللہ کا پیارا نام، اس کا عمل لے کر جو شخص اس نام کا ورد کرتا ہے، رب کائنات کی قسم، میرا رب اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اس کی ساری تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے اور ہر طرح کی پریشانی سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اللہ کے قرآن کی صورت، اللہ کے ناموں کا کرشمات، فوائد، برکات اور قرآن کی آیت کی برکات سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں، جس تکلیف کے لیے بھی اس عمل کو کریں، جس چیز کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں، یہ عمل بڑا کارگر ہے، یہ عمل بڑا خاص عمل ہے، لیکن خدا را اس عمل کو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور پوری سوچ اور سمجھ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، اور ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر کرنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں لکھیں یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے دولت کا خاص عمل ہے، قرض اترنے کے لیے بڑا نایاب عمل ہے۔ یہ تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو شخص ان کے لیے اگر کرتا ہے، ذہن کے اندر ان چیزوں کو رکھے اور پھر اللہ کے نام کا ورد کرے، پھر رب کے کلام کی صورتوں کو پڑھے، پھر رب کے کلام کی آیات کو پڑھے، پھر دیکھیں کہ یہ آیات کیسے اسے فائدہ دیتی ہیں، یہ کلام اسے کیسے فائدہ دیتا ہے اور رب کا یہ نام اسے کیسے فائدہ دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اللہ کے نام کے ورد کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے لوگ شروع سے یا آخر سے ویڈیو کو سن لیتے ہیں، درمیان سے سکپ کر جاتے ہیں۔ نہیں، ساری شرائط تو درمیان میں ہوتی ہیں کہ جن شرائط کی وجہ سے یہ وظیفہ کارگر ثابت ہوگا، جن شرائط کی وجہ سے یہ وظیفہ اثر کرے گا، جن شرائط کی وجہ سے یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدلے گا، یہ آپ کی عبادت زندگی کو بدلے گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظائف قبول ہوں گے، آپ کی عبادات قبول ہوں گی، وہ تو درمیان میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایک ایک کو غور سے سننا ہے، اور ان شرائط کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کرنا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو۔ آئیے چلتے ہیں ان شرائط کی طرف۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وہ وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے
پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط، آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ درود پاک آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے گویا آپ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کی روزے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ کون سا درود پاک پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سرور کونین کا فرمان مبارک ہے، جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد اب کون سا پڑھنا ہے؟ تو وہ درود ابراہیمی، اور کیسے پڑھنا ہے تو غور سے سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک آپ نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الکوثر، اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یا رحمان یا رحمان 1001 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی پیاری سی آیت، کون سی آیت ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، یہ صرف 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس عمل کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 3 دن 5 دن 7 دن لگاتار اس عمل کو کیجیے گا، اور یہ یاد رکھیں کہ عمل کو کرتے وقت کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، ایسی سچویشن نہ ہو کہ کوئی آپ کو کسی اور طرف متوجہ کر دے، بلکہ اللہ کے کلام کی طرف، رب کے نام کی طرف آپ نے متوجہ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وظیفے کو مکمل کرنا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔